تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی محفل میں کوئی اور بندہ غیبت کر رہا ہے کسی کی، تو اب آپ کو کیا اس پہ ایکشن لینا چاہیے؟ اس کو روکنا چاہیے؟ وہاں سے ہود اٹھ جانا چاہیے؟ اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے۔ جی ہاں بالکل، یہ حدیث میں بڑے سخت الفاظ ہیں۔ جی دیکھیے غیبت اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک کہ رسپانس نہ ہو، پذیرائی نہ ہو۔ صحیح، بالکل صحیح۔ انسان کی نفسیات ایسی ہے، آپ کوئی بھی بات کریں، اگر سامنے والا بندہ خاموش آپ کو گھورتا رہے یا وہ آپ کی جانب بھی نہ دیکھے اور کوئی رسپونڈ بھی نہ کرے تو انسان کی زبان میں لکنت آنے لگتی ہے، اسے جرأت خطاب نہیں رہتی۔ تو کسی بھی چیز میں جب تک طرف مقابل کی جانب سے پذیرائی نہ ہو اس وقت تک وہ عمل آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہی بے عینہ ہی کیفیت غیبت کے بارے میں ہے۔ اگر انسان آگے سے حوصلہ افزائی نہ کرے غیبت کرنے والے کی، اس آنکھ سے یا چہرے کے تاثرات سے، باڈی لینگویج سے یا اشارہ چشم و ابرو سے، بہرحال کسی بھی طرح، اس وقت تک غیبت کرنے والا اپنے عمل میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو انسان کو ایسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے کہ غیبت کرنے والے کو اس قبیح عمل کی انجام دہی میں حوصلہ افزائی نہ ملے۔ اور فرمایا گیا ہے کہ یہ تو ایک واجب فریضہ ہے کہ جب ہم کسی محفل میں ہوں، اور مومن کے لیے زیبا بھی یہی ہے، انسان کی اپنی شخصیت تباہ و برباد ہو جاتی ہے اگر وہ کسی سے سنے، کیونکہ شخصیت کی عظمت، سنگینی، وقار اسی میں ہے کہ جس محفل میں مومن بیٹھا ہے وہاں پر کوئی نازیبا، رقیق، کوئی گری ہوئی معیار سے بات نہ ہو، اور اگر وہ سنے تو اس کی اپنی شخصیت اسی تناسب سے خراب ہوتی اور ڈیمیج ہوتی چلی جاتی ہے۔ جو دوسروں کی برائیوں کو سننے میں لذت محسوس کرتا ہے وہ تو بہت ہی گھٹیا، چھوٹا، بالشتیا، بونا انسان محسوب ہوگا۔ جی ہاں، اس میں کیا فرق ہے ان میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ فلذا انسان مومن کے شایان شان یہ ہے کہ جس محفل میں وہ بیٹھا ہو اس کی وجہ سے ایسے بیمار اور مریض ذہنیت کے افراد جرأت نہ کریں کسی کی شخصیت کو خراب کرنے کی۔ تو یہ تو ہمارا شرعی فریضہ ہے، اخلاقی فریضہ ہے کہ جس محفل میں ہم ہوں کسی کو گنجائش نہ دیں کہ وہ کسی کی شخصیت کو خراب کرے۔ لیکن جب ہم کسی کو گنجائش نہ دیں اور غیبت کو نہ سنیں، تو جب ہم اس اپنے الہی، اسلامی اور مذہبی فریضے کی ادائیگی کو یقینی بناتے ہیں تو اس پہ خالق کائنات اتنا کریم ہے کہ وہ بہت بڑا اجر بھی عطا فرماتا ہے، اور وہ صرف اجر آخرت ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ دنیا میں بھی اس کے بہت سے فوائد و ثمرات اور آثار۔ ایک سیکنڈ روکوں گا، اس کو روکنا بھی چاہیے کہنے سے، کوئی ایسی کوئی حدیث شریف بھی ہے؟ بالکل ہے، حدیث ہے کہ من رد عن اخیہ غیبتا سمعها فی مجلس، جب انسان کسی مجلس میں، محفل میں ہوتا ہے اور کوئی غیبت کرے اس کو مسترد کر دینا چاہیے، اس کی تردید کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے وہ کسی کا عیب بیان کرے گا تو دوسرے شخص کی ذمہ داری یہ ہے کہ فوراً اس کا دفاع کرے، اور کسی کا پس پشت دفاع کرنا اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کے جو فوائد ہیں ان کی بازگشت بھی انسان کی اپنی ذات کی جانب ہے کہ ہر کوئی اس کی شخصیت کا قائل ہوتا ہے۔ ہر کوئی، اگر وہ شخص جو اس وقت بدمزہ بھی ہو کہ اس نے میری بات نہیں سنی، وہ شخص بھی اس کی کرامت نفس کا قائل ہو جائے گا کہ یہ اتنا بلند و بالا اور اتنا عظیم شخص ہے کہ یہ کسی کی بات نہیں سنتا۔